بالعشق رسول پڑھتا ہے جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ کئی سندوں کے ساتھ جو حدیث موجود ہے وہ کہتے ہیں بھی نہیں۔ اسی طرح ابو داؤد شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 50 پر یہ حدیث بات ہے، یہ بھی سیاست کی حدیث ہے۔ عشاء کی نماز پڑھا کر حضور گھر تشریف لے گئے، تو اچانک حضور واپس تشریف لائے، مسجد شریف میں جو آئے تو ایک کونے میں حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ آپ صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھا رہے ہیں۔ اب حضور نے جب دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آج کے حضور یہ جو پیچھے مقتدی ہے نا، ان کو قرآن آتا نہیں ہے، یہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کو قرآن حفظ نہیں ہے۔ تو انہوں نے حضرت عبید بن کعب کو عرض کیا، حضور آپ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دیں، اونچی آواز سے قرآن پڑھیں گے ہم بھی سن لیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے جماعت کے ساتھ شروع کرائی ہوئے نماز تراویح۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب داد دی، فرمایا تم نے بہت اچھا کہا۔ اگر تراویح ناجائز ہوتی حکم سے ثابت نہ ہوتی، اب یہ حدیث تقریری ہے، سرکار کے سامنے ایک کام ہوا، حضور نے منع نہیں کیا بلکہ سرکار نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کی خوب تعریف کی کہ تم نے اچھا کہا۔ باقی 20 تراویح پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ تراویح ترویہ سے ہے، 8 رکعت جو ہے جو حضرات جنہوں نے مناٹ پڑھو گی، یہ تہجد کے بارے میں حکم ہے۔ حضور 8 رکعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے اور 3 رکعت حضور وتر پڑھتے تھے۔ اور یہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور پورا سال اس طرح پڑھتے تھے کہ نماز تہجد کے وقت حضور 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 رکعت نماز تہجد اور 3 رکعت حضور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اور جس حدیث پاک میں یہ حکم بیان کیا گیا وہاں یہ بھی ہے، اب رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ حضور کا یہی معمول تھا، تہجد کے وقت حضور 11 رکعت نماز ادا فرمائے۔ اب وہ کہہ دیا 8 رکعت تھی، 8 رکعت تہجد کی نماز تھی۔ تراویح جو ہے یہ 20 رکعت ہے۔ اب دیکھیں تراویح ترویہ سے ہے، ترویہ کی جمع تراویح۔ اب ترویہ کسے کہتے ہیں؟ 4 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ترویہ، راحت کرنا، تھوڑی دیر آرام کر لینا۔ حکم یہ ہے، ہمیں تو بڑی جلدی ہوتی ہے، بعض اوقات مقتدیوں کو بھی تو خوش کرنا پڑتا ہے، اتنا تیز تیز پڑھتے نماز بھی رک جاتی ہے، ورنہ جتنا ہی آہستہ پڑھا جائے نا اتنا مزہ زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ آہستہ پڑھاؤ، 2 گھنٹے لگ جائے کہ وہاں نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا اگر 2 گھنٹے پڑھاؤں تراویح تو انشاءاللہ باقی نمازوں میں ہمارے 10-15 نمازیں ہوگی، ایک صف بھی پوری نہیں ہوگی۔ اب میرے اس طرح پڑھنے سے اگر 4 صفحے غائب ہو جائے تو پھر ثواب تو مجھے ملے گا نا۔ اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ صحیح بھی پڑھا جائے اور جلدی بھی پڑھ لیں تاکہ حضرات خوش ہو کر نماز تراویح ادا فرمائیں۔ تراویح ترویہ سے ہے، ترویہ کہتے ہیں راحت کرنا، آرام کرنا۔ حکم یہ ہے کہ 4 رکعت میں جتنا ٹائم لگتا ہے، مثال کے طور پر 2 رکعت میں اگر 5 منٹ لگے، اکثر عموماً یہی ہوتا ہے کہ 4 رکعت میں 10 منٹ لگتے ہیں۔ 10 منٹ میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں تو 4 رکعت کے بعد 10 منٹ آپ بیٹھیں، کیا کریں؟ جو آپ نے نماز تراویح کے اندر تلاوت کیا اس کا خلاصہ بیان تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے سنا کیا ہے، قرآن پاک میں اللہ کریم نے حکم کیا فرمایا ہے۔ تو میں پہلے درس دیا کرتا تھا، ابتدا میں بڑا شوق تھا، یہ شوق بھی مسجد والوں نے توڑا ہے۔